بائی کے آس پاس، کیونکہ وہیں سے مائنز آتی ہیں اور کوئلہ کی مائن، دکی کی مائن وہیں پر. دوسری طرف سوات کے اندر زمرد یعنی ایمرلڈ دنیا کا بہترین ایمرلڈ ہے، اور گرنائٹ کے 3 ارب ٹن کے ذخائر ہیں. آپ خود سوچیں کہ پورے 2002 سے لے کے اور 2020 تک جب آپ وار اینڈ ٹیرر لڑ رہے تھے، اپنے آپریشن کہاں کیا؟ وہاں پر حملہ کیا تو وہ کوئی 4 5 10 کی تعداد میں تو نہیں نہ آئے ہوں گے جنہوں نے پوری ٹرین کیپچر کی ہے. وہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کے بندے ہوں گے، کچھ 150 لوگ ہوں گے جو آ کے جنہوں نے سارا قبضہ کیا، اور وہ کہیں سے آئے ہوں گے نا. یہ پریس ریلیز کنفرم ہونا یا ان کا کلیم کنفرم ہونا ابھی رہتا ہے، لیکن یہ ان کا کلیم ہے. اس سائیڈ کا یہ کلیم ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے بولان کے علاقے ڈھاڈر میں مشکاف کے مقام پر ایک منظم کارروائی کے دوران ریلوے ٹریک کو دھماکے سے تباہ کر کے جعفر ایکسپریس کو روک لیا. ایک بری خبر ہے ناظرین جو کہ آپ کو سنانی پڑے گی. بلوچستان سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے پر ڈرائیور جو ہے وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا. نمسکار دوستو، پاکستان سے اس وقت بلوچستان پوری طریقہ سے ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ چکا ہے، کیونکہ بلوچستان میں اس وقت حالات کافی زیادہ خراب ہیں، کیونکہ پاکستان آرمی کو اس وقت ہر طرف سے BLA نے گھیر لیا ہے. BLA نے اپنا قبضہ بلوچستان کے کئی علاقوں پر ثابت کر دیا ہے. یہی کارن ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں ٹرین ہائی جیک کی گئی ہے، تب سے پاکستان میں اور زیادہ ڈر کا ماحول بن چکا ہے، کیونکہ BLA کے سامنے نہ تو پاکستان کی آرمی ٹک پا رہی اور نہ ہی پاکستان کی سرکار کہیں دور دور تک ان کا مقابلہ کر پا رہی. سوات میں کیا، کسی اور جگہ نہیں کیا. اس کے منرل ریسورسز سے والا مال وہ علاقہ تھا. اب اس سارے سینیریو کے اندر آپ سوچیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے جو فکرہ بولا تھا کہ تم نے ہم سے ایڈ لی تھی، اب تم اپنی چیزیں ہمارے حوالے کرو، اور تم نے اتنے ڈالر، پاکستان 1948 سے لے کے اب تک 81 ارب ڈالر کے 81 ارب کے قریب پاکستان ایڈ لے چکا ہے. اب اس ایڈ کے بدلے میں ایک دن اگر ٹرمپ صاحب ہمیں بلا کے کہیں کہ کیا ہوگا تو پھر ہم کیا کہیں. اب اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہوا ہے کل جو ٹریول بین لگا ہے، ٹریول ایڈوائزری لگی، بین آگے آ رہا ہے. ٹریول ایڈوائزری یہ ہے کہ تم لوگ پاکستان کا سفر امریکی بند کر دیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم اگر جانا پڑے تو بلوچستان اور KPK کے علاقے میں مت جانا. یہ KPK بلوچستان نے خود خراب کیے ہیں، ذرا سامان ہونے لگتا ہے ہم خود خراب کرتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر کبھی زندگی میں انسان کو آزادی اظہار کا موقع مل جائے تو اس کے اوپر شواہد کے شواہد ہیں. بلوچستان جو ہے 2004 تک ایک پرامن خطہ تھا. ہم نے اس کی ایکچول لیڈرشپ کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری لیڈرشپ، جو ایسی لیڈرشپ جن کو 4 ووٹ نہیں ملتے تھے، ہم نے اس کو اقتدار پہ لانے کی کوشش کی، اور وہاں سے ہم نے تباہ برباد کر دی. اس وقت حالت یہ ہے کہ بلوچستان کی کوئی روڈ، کوئی شارع مین ایسی نہیں ہے جس کو بلاک نہ کیا جا رہا ہو، جس کو روکا نہ جا رہا ہو، جہاں لوگوں کو گاڑیوں سے اتر کے ان کو قتل نہ کیا جا رہا ہو، جہاں پر ہوسٹیجز نہ بن رہے ہوں. پورے کے بلوچستان میں اندر حالات چاہیے. اب حالت یہ ہے کہ جو قوم پرست مین لیڈرشپ تھی، اختر مینگل صاحب اور ان کے اوپر انہوں نے FIR بھی کرنی شروع کر دی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل فورسز کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ہم پاکستان کے اندر اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کے قابل نہ پولیٹیکل لیڈرشپ رہی ہے، نہ اس کے ایڈجسٹنٹ جو اس کی ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ رہی ہے. کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ یا تو آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سنبھالیں گے، اپنے کنٹونمنٹ سنبھالیں گے، اپنے تھانے سنبھالیں گے، یا پھر آپ کسی کے ریکارڈک سنبھالیں گے یا کسی اور چیز سنبھالیں گے. یہی وجہ ہے کہ چائنا کافی عرصے سے پہلے وہاں سے نکل چکا ہوا تھا. تو پھر دوسرا طریقہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک سردار جو ہے وہ مینگلوں کا ہے، دوسرا سردار جو ہے وہ بادینیوں کا ہے، تیسرا سردار جو ہے وہ بکٹیوں کا ہے، چوتھا جمہوریوں کا. یہ ان کی آپس میں جو بلٹ اپ ہوگا، ظاہر بات ہے اس وقت بلوچستان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حلم افیئر پہ، ان کے باقی لیڈرشپ سے لڑائی ہے. جو اس وقت چیف منسٹر ہیں ان کی اکبر مکٹی کے کلین سے لڑائی ہے، اسی طرح شفیق مینگل، اختر مینگل، اس کی لڑائی ہے، اسی طرح باقی. تو یہ آپس میں جب ان کو لڑایا جائے گا، ان کو فیول دیا جائے گا، تو پھر ہوگا کہ ایک چیز اس کے قبضے میں آ جائے گی، اور وہ پھر وہاں پر وہ اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کا ان کا راستہ ملے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا انگولا میں ملا. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس پوری علاقے کے اندر آپ جب چاہیں گے ان کو بٹھا کے امن لے کر رہیں گے، کوئی آپ ہی ہوں گے جو ان کو براہ راست ڈیل کرتے ہیں.
پھر امریکہ ہو یا روس ہو یا کوئی اور ہو یا چین ہو، یہ براہ راست گروہوں سے ڈیل کرنا شروع کر سکتا ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر خطے میں انہوں نے براہ راست ڈیل کیا ہے، لیٹن امریکہ میں انہوں نے براہ راست ڈیل کیا ہے، باقی جگہ یہ ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے وہ ہے آپ کا زرعی علاقہ جو ہے اس میں آپ زمینیں تقسیم ہو چکی ہوئی۔ سرمچاروں نے تیزی سے ٹرین پر قبضہ جماتے ہوئے تمام مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ بی ایل اے یہ واضح وارننگ جاری کرتی ہے کہ اگر فوج کی طرف سے کوئی بھی آپریشن کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور تمام سینکڑوں یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، جس کا ذمہ دار فوج ہوگی۔ یہ آپریشن بی ایل اے کی مجید برگیڈ، ایس ٹی او ایس اور فتح اسکواڈ کے خصوصی سرمچار کے طور پر مشترکہ سر انجام دیا گیا، اور کسی بھی قسم کی فوجی چڑھائی کی صورت میں سخت جوابی کارروائی بھی ہوگی۔ جعفر ایکسپریس پر قبضے کے دوران اب تک 6 فوجی اہلکار جو ہیں انہیں مار دیا گیا ہے اور سینکڑوں مسافر حراست میں لیے گئے ہیں، جس کی ذمہ داری ہماری تنظیم بی ایل اے قبول کرتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یرغمالیوں کی حتمی تعداد جو ہے، انہوں نے ٹرین کو آگ لگا کر یرغمالیوں کو کہیں لے گئے ہیں، اور یرغمالیوں کی اس وقت جو تعداد ہے ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ 182 بتائی جا رہی ہے، اور اس سب کے اندر کچھ پاکستان کی افواج اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے جو اہلکار ہیں انہیں شناخت کر کے، یعنی جب ان کا پتہ چلا کہ یہ ان اداروں سے تعلق ہے، تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی وہاں پر شہید کیا گیا، جو کہ بہت تشویشناک ہے۔ اس کی obviously ابھی تک کنفرمیشن جو ہے وہ تو نہیں آئی، لیکن میں اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سے معاملات ہیں جو بڑے تشویشناک ہیں، اور پاکستان میں عسکری ذرائع جو ہیں انہوں نے بی بی سی کو کنفرم کیا ہے، یعنی کہ ملٹری ذرائع یہ بتا رہے ہیں بی بی سی کو کہ بلوچستان کے درہ بولان کے علاقے میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، یعنی یرغمالیوں کی تصدیق ہو گئی ہے، اور جعفر ایکسپریس پر حملے کی اطلاع جو ہے وہ سپہر موصول ہوئی تھی۔ شدت پسندوں نے منگل کو ڈھاڈر کے مقام پر ٹرین پر حملہ کیا اور وہاں واقع ایک سرنگ میں اسے روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا۔ ذرائع نے کہا کہ یرغمالیوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ عسکری ذرائع نے یرغمال بنائے جانے والے افراد کی تعداد تو نہیں بتائی، تاہم کوئٹہ میں ریلوے حکام نے یہ بتایا ہے کہ ٹرین پر 400 سے زائد افراد سوار تھے، ان میں سے 182 کنفرم ہو چکا ہے کہ ابھی تک کی ڈیٹیلز کے مطابق کہ یرغمال ہیں، اور عسکری ذرائع کے مطابق جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہ انتہائی دشوار گزار اور مرکزی سڑک سے دور ہے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہے، کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ بی ایل اے کی جانب سے قبول کر لی گئی ہے ذمہ داری، اور کہا گیا ہے کہ یرغمالیوں میں تمام سرکاری ملازمین ہیں جن کا تعلق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے، یعنی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں ناظرین کرام کہ یرغمالی جو ہم نے بنائے ہیں ان میں ہم نے سرکاری لوگ جو ہیں انہیں ہی صرف لیا ہے اور باقیوں کو ہم نے چھوڑا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق جس جگہ پر حملہ ہوا ہے وہاں موبائل فون اور ٹیلی فون نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین کے عملے سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہے، اور اس وقت سرکاری اسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ ڈرائیور کے علاوہ کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع جو ہے وہ ابھی تک طبی حکام کے مطابق موصول نہیں ہوئی۔ اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ پرواز کر رہے ہیں، اور اب تک کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں، یہ بہت الارمنگ ہے، اور ٹرین پر شدید ترین فائرنگ جو ہے اس کی اطلاعات بھی موصول ہوئی۔ اس وقت تازہ ترین ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ ذمہ داری دہشت گرد تنظیم بی ایل اے نے قبول کر لی ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر نے سر اٹھایا ہے، حالیہ دہشت گردی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہے دہشت گردی کا یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ اگر انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہے تو وہ مطالبے کے طور پر بہت سے لوگوں کے رہائیاں مانگیں گے، کچھ اپنے ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے، مزید ڈیٹیلز جیسے جیسے ہمیں موصول ہوئی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے تو رہیں گے۔ ابھی تک کی میں نے آپ کو ایکسکلوزیو جو ہمارے پاس اسپیشل ہمارے ذرائع سے خبریں پہنچی ہیں وہ رکھ دی ہیں، ایگزیکٹ ڈیٹیلز دونوں سائیڈز کا موقف، کون کتنی کنفرمیشن ابھی تک کر رہا ہے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے جو ٹرین کا ٹریک ہے اس پر دھماکہ کر اس ٹرین کو روکا، پھر اس کے اوپر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی، اور ذرائع کے مطابق تقریباً 400 سے 500 آلموسٹ افراد جو ہے اس میں سوار ہیں، اور ٹرین کے بارے میں بتاؤں کہ وہ ایک سرنگ میں کھڑی ہوئی ہے، تقریباً ایک قسم کا ایسے جیسے قبضہ ہوتا ہے وہ انہوں نے کر لیا ہے اس ٹرین کے اوپر، اور اس میں اتنے افراد اتنے لوگ بھی ہیں۔ اب ٹرین کی طرف ایمبولینسز بھی بھجوائی گئی ہیں، مگر لیٹسٹ اپڈیٹ کوئی ایسی نیوز ابھی تک نہیں آئی ہے کہ کوئی ایسی شہادت تو نہیں ہو گئی ہے، اللہ نہ کریں کہ ایسا کچھ ہو۔ آپ کو بھی پتہ ہے ایک ایسی نیوز جو کہ ابھی رمضان شریف میں مجھے دیتے ہوئے بھی میرے منہ سے یہ لفظ نہیں نکل رہے، مگر اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ دیکھیں اتنی فیملیز، 400-500 فیملیز ہے اس کے اندر، کسی کے بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، کسی کی بیوی، کسی کے
माँ बाप तो दोस्तों बलोच अपनी आज़ादी हर हालत में पाकिस्तान से चाहते हैं। यही कारण है कि वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां डाल रहे हैं। जिस तरह से बलूचिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया, तब से पाकिस्तानी मीडिया के काफ़ी ज़्यादा होश उड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि बलूचिस्तान इस वक्त पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान की फ़ौज के हाथों से निकल चुका है। बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान की फ़ौज के कंट्रोल में नहीं आ पा रहे, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। पाकिस्तान की फ़ौज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। पाकिस्तानी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के जनरलों ने पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से तबाह और बर्बाद कर दिया है। जो लोग गजबाए हिंद के सपने देखते थे, वो भी पाकिस्तान के जनरलों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से की वजह से ही पाकिस्तान के आज ये हालत हुए हैं। और बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी को लेकर के पाकिस्तान की फ़ौज के सामने डट गए, और वो पाकिस्तान की फ़ौज का ऐसा मुकाबला कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज डर कर मैदान छोड़ने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।